حسن صاحب کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ الحمدللہ، انشاءاللہ؟ السلام علیکم. علیکم الحمدللہ، السلام بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام. شیخ، میرے دو جی سر. سوال ہیں جی سر بولیں. پلیز. پہلے میں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دیجیے، پھر دوسرا کروں گا انشاءاللہ. کس موضوع پر ہے؟ یہی جو اللہ نے جی مخلوق ہاں پیدا کی ہے، اس بالکل، سوال حوالے سے. کریں سوال کریں. سر، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی کتابوں سے کیا ثبوت ہے کہ اللہ عز و جل نے مخلوق کو کیسے اور کب پیدا کیا؟ اس کے اب سن لیں. احادیث دکھائیے ہمیں. ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق کیا. یہ سوال وہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے خلق کیا. اچھا ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے پروگرام میں نے جو بتایا اور پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیسے کا سوال نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ کیسے کا جو سوال ہے، کیفیت کی جو سوال ہے، وہ اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ اس کا ایک فرضیہ ہی بالکل. غلط ہے. تو دیکھیں قرآن مجید میں جو آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق فرمایا ہے، اس کے متعلق قرآن مجید میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ جب وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ چیز خلق کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے کافی شریف جلد نمبر 1. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا بلے عالم سمیع بصیر قادر متکلم. اچھا یہاں سے فرمایا لا جسم ولا صورت ولا تحدید وکل شیء سواہ مخلوق. اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ اس کی صورت ہے، یعنی نہ اس کی فگر ہے. صورت سے مراد فگر ہوتا ہے، حیات ہوتا ہے. تحدید اس کے حدود نہیں ہے، باؤنڈریز نہیں اللہ کے. وکل شیء سواہ مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ مخلوق ہے. انما تکون الاشیاء بارادتہ و مشیتہ، اشیاء کی تخلیق ہوتی ہے اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی مشیت سے. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، یہ ہمارے جو ایتھیسٹ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں وہ ٹائم میں ہے، وہ ٹائم میں ہے، وہ زمان میں ہے. کیونکہ وہ جب ارادہ نہیں کیا تھا اور ارادہ کیا تھا تو اس میں فرق آ گیا تو زمان میں. تو اس کا عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس طرح ہماری طرح ارادہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں، سوچ کر کے ارادہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادے سے مراد کیا ہے؟ اس کا علم ہے بمصلحت الاشیاء، کہ فلان چیز اگر ہو جائے، فلان وقت میں فلان چیز کو خلق کیا جائے تو مصلحت یہی، اصلح یہی ہے، تو وہ چیز کو وہ خلق فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں اس کی ذات میں کوئی تغییر نہیں آتا. کیونکہ جب بھی تغییر آتا ہے، چینج آتا ہے، کوئی چیز الف ہے بے ہو جاتا ہے تغییر. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ٹائم میں ہے، اس کا ٹائم ہے. تغییر کا مطلب ہی ٹائم، یعنی پچھلے والے لمحے میں کچھ تھا، اگلے والے لمحے میں کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ٹائم ہے. تو یہ خواص جسمانی چیزوں کے خواص میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے، اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ انما تکون الاشیاء بارادتہ و مشیتہ، اللہ تعالیٰ کے ارادت اور مشیت سے چیزیں خلق ہوتی ہیں. من غیر کلام، یہ نہیں کہ اللہ کوئی جملہ بولتا ہے ہو جا، اس طرح جملہ نہیں ہے. ولا تردد فی نفس، یا دل میں کوئی بات، انسان اپنے دل میں کوئی بات دہراتا ہے نا، اس طرح بھی نہیں ہے. کن فیکون نہ لفظ ہے، نہ کوئی دل میں کوئی بات کو دہرانا، اس طرح بھی نہیں ہے. ولا نطق بلسان، اور یہ کوئی زبان سے کوئی الفاظ بھی نہیں ہے. اچھا میں مزید آپ کو حدیث دکھا دوں. یہ صفحہ نمبر 109 ہے، اس کے ذیل میں حدیث نمبر 3 ہے. یہ حدیث مروی ہے مولا حضرت ابی الحسن حضرت امام رضا علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ کن فیکن کس طرح ہے؟ کن فیکن بلا لفظ، کن فیکن لفظ نہیں ہے. ولا نطق، یہ نطق بھی نہیں ہے. ولا نطق بلسان، اور زبان سے ادا کیا الفاظ بھی نہیں ہے، یہ لفظ بھی نہیں ہے، نطق لسانی بھی نہیں ہے. ولا ہمت ولا تفکر، اور یہ کوئی ہمت کا بھی نہیں ہے کہ کوئی کہ میں فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں کچھ کروں، اس طرح بھی نہیں ہے. تفکر بھی نہیں ہے اس میں کن فیکون میں. ولا کیف لذالک، اللہ جب خلق کرتا ہے کن فیکون، اس میں کیفیت نہیں ہوتی، کیسا اس میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس میں حرکت ہے، نہ انتقال ہے، کچھ بھی نہیں. مجرد ارادہ، انفاذ امر، چیز بن جاتا ہے، چیز کو اللہ خلق کر لیتا ہے.
یہ ارادہ بھی جو ہے نا، یہ ارادہ بھی کوئی ہمت، کوئی تفکر اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی چینج آ جائے، کیونکہ چینج کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم میں ہے۔ اللہ کے کن فیکن میں کوئی کیف نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، کما انہ لا کیف لہ، جس طرح اس کی اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احادیث ہیں۔ یہ کتاب الغارات جو لکھا ہے ابراہیم ابن محمد الثقفی کوفی، یہ تہران یونیورسٹی میں چھپی ہے۔ یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے توحید میں، الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الفرد المتفرد الذي لا من شيء كان۔ یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ الواحد الصمد المبدئ لها لا من شيء، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ صمد کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس کا محتاج ہے، ہر چیز اس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو چاہتا ہے۔ المبدئ لها لا من شيء، کہ اللہ نے سب کون کو خلق کیا ہے عدم سے، والمنشئ لها لا من شيء، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو انشاء فرمایا، خلق کیا ہے عدم سے۔ ابتدأها خلقا مبتدأ يجعل لها خلقا آخر بفناء ولم يزل هو كائن تبارك وتعالى لا تغيره صروف السوالف الزمان۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے کسی کی کاپی کی ہو کہ میں اس کو کیسے بناؤں، کسی دوسرے خلق سے کاپی کیا ہو، اس کے تقلید کی ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور ہمیشہ وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ لا تغیرہ صروف سوالف الزمان، زمانے گزرتے ہیں، زمانہ ٹائم کے گزرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایج میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے عمر ہی نہیں ہے، وہ اس کے ایج میں ایک دن اضافہ نہیں ہوتا، ایک دن کم نہیں ہوتا، زمانے کے گزرنے سے اس میں فرق نہیں آتا۔ ولم يتكعده شيء صنع شيء كان، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کے خلقت سے تگ نہیں جاتا۔ اچھا، یہ اب اس نے خلق کیسے کیا؟ انما قال لما شاء كن فكان، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو خلق کرنا چاہا تو اس سے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اور لیکن یہ خلق، یہ ہو جا جو ہے، یہ لفظ نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، بلا ظہیر علیہ ولا اعوان، اس میں نہ کسی کی اس اللہ نے مدد لی ہے اور نہ کسی نے اس کی استعانت کیا۔ فابتدع ما خلق على غیر مثال سبق ولا تعب ولا نصب، جس چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے بغیر کسی چیز کی کاپی کی ہے، یا بغیر کہ اس میں اللہ تعالیٰ میں کوئی تکاوت آ جائے، یا اس کا کوئی عضو ہو کہ اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ پیر سے اس نے بنایا۔ وَكُلُّ صَانِعٍ فَمِن شَيْءٍ صَنَعَ، دنیا میں ہر کوئی ایک چیز جو بناتا ہے کسی را مٹیریل سے بناتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا مِن شَيْءٍ صَنَعَ مَا خَلَق، اللہ تعالیٰ جو خلق کرتا ہے وہ کسی مٹیریل کا یوز نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں، تو اس سے پتہ آپ کو واضح ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو خلق کرتا ہے یہ کن فیکن کوئی لفظ نہیں ہے، یہ مجرد انفاذ امر ہے۔ اب اس کا وہ اس کا امر جو ہے وہ کہ اس کا فعل زمان میں نہیں ہے، لیکن وہ جب خلق کرنا چاہے کہ مثلا سنہ 2025 میں یہاں پہ رزق خلق کرے، یہاں پہ کسی انسان کو خلق کرے، تو سنہ 2025 میں یا کوئی چیز خلق کرے یا کسی اور سال میں وہ خلق کرتا ہے، اور وہ اس کا ارادہ بھی اس کے ذات میں کوئی تغییر نہیں لاتا، اور وہ اس کا ارادہ اس کا علم ہے، اور یہ کن فیکن یہ لفظ نہیں ہے۔ جی سر، اس طرح جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف